من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت اس دنیا میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتے رہتے ہیں، چونکہ یہ دنیا ہی دارالامتحان ہے۔ کبھی تو اللہ رب العزت مالی طور پر آزمائش کرتے ہیں، مالوں میں کمی ہو جاتی ہے، کاروبار مندے ہو جاتے ہیں، قحط سالی پڑ جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، یا پھر فصلیں تیار شدہ اچانک آندھیوں، طوفانوں، اولوں سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی جانی طور پر امتحان ہوتا ہے کہ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کا باپ فوت ہو گیا۔ اور کبھی اللہ رب العزت خوف اور خطرات کے ساتھ کہ جنگ کے بادل منڈلاتے ہیں، خوف آتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ بندہ مومن کا انداز
اور ایک مسلمان کا کردار اس میں کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، یعنی آپ نے تعریف کے انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ جب اسے اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر و بلائی کا باعث بن جاتا ہے، اور اگر کبھی اس کو کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کر کے بھی وہ اپنے رب سے اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ جبکہ مومن کے علاوہ دوسرا شخص، اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ فخر کرتا ہے، غرور کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر کر کے اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ جزا فضا کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کر کے، نافرمانی والے الفاظ اور اللہ رب العزت کا شکوہ شکایت کر کے وہ اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ موجودہ حالات میں جس قسم کی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں وہ آپ احباب کے سامنے ہے۔ ایک تو عمومی طور پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اور بالخصوص اس میں فلسطین کے اور غزہ کے حالات جو ہیں وہ پریشان کن ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کا جو ایک ہمسایہ ملک جو دشمن ہے پاکستان کا، اس کی طرف سے پاکستان پر جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ان حالات میں ایک مسلمان اور ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اسلام نے جو رہنمائی دی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کرنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ دشمن کوئی بھی ہو، دشمن کے ساتھ لڑائی کی یا جنگ کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، اے لوگوں دشمن سے ملنے کی خواہش نہ کرو، اللہ سے عافیت ہی طلب کرو۔ اور دوسری صورت فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور اگر تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے، دشمن اس بات پر اصرار کرے کہ وہ تمہارے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے، وہ حالات خراب کرتا ہے، آپ نے فرمایا پھر ڈٹ جاؤ، صبر استقامت کے ساتھ، اور یہ بات جان لو کہ پھر ڈرنے والی باتیں نہ کرو اور ڈرو نہ، بلکہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت پھر تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ تمہارے دشمن کا اور تمہارا فرق یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں آ کر قتل ہوگا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اگر تم میدان جنگ میں مارے گئے تو شہادت کا درجہ پا کر رب کی جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بنیادی فرق ہے ایک مسلمان اور ایک کافر کا، کہ ان کے جتنے بھی مر گئے ان کے پاس تو اگلی زندگی ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو پہلے ہی اس سے مایوس ہے۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے اس عارضی زندگی کے بعد جنت کی خوشخبری دی ہے، تو اس لیے اگر میدان جنگ سج جائے اور دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر ڈٹ جاؤ اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، استقامت سے کام لو، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور اپنے مورچے تیار رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر استقامت اختیار کرنے کا حکم ہے، پھر میدان جنگ میں ڈٹ جانے کا حکم ہے۔ اور مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارے دشمن کا اور ہمارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی تھا۔ بعض جنگیں ہوتی ہیں کہ دونوں طرف مسلمان ہوتے ہیں، اس میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ جب ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کفار ہوں تو پھر جنگ تو جنگ ہی ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے جو اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں وہ ان کے پیش نظر رہنی چاہیے، وہ باقی رہنی چاہیے، اور ان حالات کو دیکھ کر ایک مسلمان جو ہے وہ آگے بڑھے۔ تو بنیادی طور پر ہمارا جو دشمن انڈیا ہے وہ کئی خداؤں کو پوجنے والا اور اللہ کے سوا کئی اپنے اس نے معبود بنائے ہوئے ہیں، جبکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور ایک رب کی عبادت کرنے والے، اس کو اپنا الہ سمجھنے والے ہیں۔ تو پھر ہمارا ایک خاصہ ہے ایمان اور توحید۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے اور پریشان اور غمگین نہیں ہونا چاہیے، تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ اس کے اندر بنیادی طور پر توحید جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بری ہو، وہ ایک اللہ رب العزت کو اپنا رب، اپنا الہ، اپنا خالق اور مالک ماننے والا ہو، اور توحید کے اندر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے والا نہ ہو۔ اگر وہ بھی کئی خداؤں کو مانتے ہیں اور ایک مسلمان بھی کئی خداؤں کو مانتا ہے، پھر فرق کیا رہ گیا؟ پھر تو برابر ہو گیا۔ وہ بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور ایک مسلمان بھی شریک کرتا ہے، پھر فرق کیا رہ گیا؟ مسلمان کا فرق یہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر تم غالب رہو گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ان دو فریقوں میں سے، ان دو گروہوں میں سے امن والا کون ہے؟ اور آگے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم، شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، یہ لوگ امن والے ہیں اور یہی ہدایت والے ہیں۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو دو گروہ ہیں ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ اپنے رب کے معاملے میں میدان میں کھڑے ہیں۔ ایک حزب اللہ ہے اور دوسرا حزب الشیطان ہے۔ تم حقیقی معنوں میں اللہ کا گروہ بن جاؤ، توحید پر اور اللہ کے دین پر، ایمان پر تمہاری ایسی پختگی ہونی چاہیے، پھر اللہ کے دشمنوں کا جو گروہ ہے وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، غالب تم ہی رہو گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جتنی بھی مار کے لڑے اور ان میں کامیابیاں حاصل کی، ان میں ان کا انداز یہی ہوا کرتا تھا۔ تاتاریوں کے خلاف جب جنگ ہو رہی تھی، اس دور کے سلطان محمد نے تاتاریوں کی کثرت کو دیکھا کہ یہ تو بہت بڑے ہیں، کہنے لگا یا خالد ابن الولید، اے خالد بن ولید۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمانے لگے لا تقل ھذا، یہ کلمہ نہ کہو، بل قل یا اللہ، بلکہ یہ کہو کہ اے اللہ، واستغث باللہ ربک، اور ایک اپنے اللہ سے جو تمہارا رب ہے اس سے مدد مانگو۔ ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرو میدان جنگ میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھ لیں، غزوہ بدر میں آپ ساری کائنات کے سردار، نبیوں کے بھی امام ہیں، اللہ نے سب سے زیادہ آپ کو عزت
फजीलत, मुकाम और मर्तबा दिया है। बदर का मैदान है, एक तरफ कुफ्फार की सफ़े हैं, दूसरी तरफ ईमान वालों की सफ़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सोए नहीं, बल्कि आप अपने रब के सामने खड़े होकर दुआ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरी 13-14 साल की कमाई थोड़े से बंदे, ये 300 और कुछ सहाबा 13 थे या 19 थे, ये लाकर मैंने तेरे सामने पेश कर दिए हैं। अगर आज ये दुनिया में ना रहे, अल्लाह इसके बाद तेरे दीन पर अमल करने वाला कोई नहीं होगा। गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ करते रहे, एक अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, अल्लाह तूने हमारी मदद करनी है। आपके कंधे पर जो चादर थी वो नीचे गिर गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल अब बस करें, आपने अपने रब से जो दुआएं मांगी हैं, आपका रब आपको कभी मायूस नहीं करेगा, उसने आपकी मदद का वादा किया है, वो जरूर आपकी मदद करेगा। तो ये अंदाज के मोमिन के अंदर तौहीद, और तौहीद के बाद फिर दूसरा काम सब्र, इस्तिकामत, जिसका पहले मैंने जिक्र किया है कि सब्र और इस्तिकामत मैदान जंग में डट जाए और फिर मैदान से भागे ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कबीरा गुनाहों का जिक्र किया है ना, कि जो कबीरा गुनाह है जो तौबा के बगैर माफ नहीं होते, उनमें से एक गुनाह मैदान जंग से फरार होना भी है। कि मैदान जंग में जब दुश्मन से आमना सामना हो, फिर भागना नहीं, फरार नहीं होना, फिर डट जाओ मैदान के अंदर। और जब डट जाओगे और तुम्हारे ज़हन में ये होगा, बच गए तो गाजी हैं, और अगर कट गया तो रब की जन्नत के मालिक बन जाएंगे, हम तो किसी सूरत में भी नाकाम नहीं होंगे। ये जज्बा जब हो तुम्हारे अंदर, सब्र और इस्तिकामत और मैदान जंग में डट जाने का जज्बा। और फिर तीसरी चीज है कि जंगी हालात में या दौरान जंग मनफी प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, लोगों के अंदर बददिली नहीं फैलानी चाहिए, मायूसियां नहीं फैलानी चाहिए। आज बाद लोग अपनी सियासी मुखालफत की वजह से फौज के खिलाफ बयानात देते हैं, इससे बाज आना चाहिए। इस्लाम हमें किस बात का सबक देता है, और इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि मैदान जंग में आए हो तो फिर डट जाओ। दुश्मन के मुकाबले में तुम्हारा ये रवैया और तुम्हारा ये अंदाज नहीं होना चाहिए कि तुम अपने मुसलमानों को कमजोर करने की बातें करो और अपने मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू करो कि अपने मुसलमानों को कमजोर करो। ये तुम्हारा अंदाज नहीं होना चाहिए। मदीना मुनव्वरा में भी ऐसा होता है कि दुश्मन के खिलाफ लोगों की ज़हन साजी जहां करने वाले अहले ईमान मौजूद हैं, वहां कुछ मुनाफिकीन का अंदाज होता कि जब कोई खबर आती तो वो मुसलमानों को कमजोर करने के लिए ऐसी खबरें फैलाकर लोगों को मायूस किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तंबीह की, वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि बिल खौफि अज़ाऊ बिही। अल्लाह फरमाते हैं जब उनके पास कोई अमन की या खौफ की खबर आती है, अफवाहें फैलाते हैं। वलौ रद्दूहु इलर रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम लालिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। इनको चाहिए था कि रसूल के पास अपना मामला लेकर आए जब कोई अफवाह हो, या जो तुम्हारा उलुल अमर, तुम्हारा सिपा सलार है, तुम्हारा सरबराह है, उसको हालात से आगाह करें। वो जो मुनासिब है बात करे लोगों में, और जो नामुनासिब हो वो उसको हकीकत के मुताबिक ना समझे, वो लोगों के सामने ऐसी बातों को नशर ना करे। आज इन हालात में हमें चाहिए कि हम यकजा होकर और इत्तफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा करें। किसी भी सियासी पार्टी के साथ आपका ताल्लुक है, मुझे बताइए, अगर दुश्मन हमला करता है, क्या वो पाकिस्तान में आकर देखेगा कि इसका फलां सियासी जमात के साथ ताल्लुक है और इसका फलां के साथ ताल्लुक है? किसी को छोड़ेगा? या मजहबी तफरीक वो करेगा कि ये फलां जमात के साथ है, इसका फलां फिरके के साथ, या इसका फलां मसलक के साथ ताल्लुक है? तो फिर यकजा होकर इत्तफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए अपनी फौज के साथ
کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے اور منفی پراپوگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کسی گھر والے کی لڑائی کسی کے ساتھ ہو جائے تو آپس میں اختلاف بھی کیوں نہ ہو، سارے بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا اپنی لڑائی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا تو آپس میں اختلاف تھا، اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ لہذا ان حالات میں بھی اسلام کی رہنمائی یہی ہے کہ ہمیں اکٹھا ہو کر دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے، اور اس طرح کا پراپوگنڈا جو ہے اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے غزوہ خندق کا ذکر کرتے ہوئے سورہ احزاب میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ منافقین کا انداز کیا تھا جب خندق میں دشمن اکٹھے ہو کر سارے کے سارے کافر جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف آ گئے تھے، اور ان حالات میں منافقین کیا کہہ رہے تھے؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب منافق یہ کہہ رہے تھے اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی، ابھی تو کوئی مدد نہیں آئی، دشمن ہمارے سامنے ہے۔ ادھر سے مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں انہوں نے بھی بد عہدی کر کے، اندر سے عہد شکنی کر کے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف نکل آئے ہیں، کوئی اللہ کی مدد نہیں۔ نعوذ باللہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ جو ہے یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، یہ منافق کہہ رہے تھے۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کا انداز کیا تھا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا کہ سارے کے سارے کفار جمع ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ گئے ہیں، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، وہ کہنے لگے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا کہ یہ کفار آئیں گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہی سچا ہے، اور ہمیں اس پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اور دشمنوں کے گروہوں کے احزاب کے آنے سے وہ ڈرے اور گھبرائے نہیں، بلکہ ان کے ایمان میں اور فرما برداری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ دو گروہ ہیں، ایک منافقین کا تھا اور ایک اہل ایمان کا تھا۔ آج ہمارا شمار بھی اہل ایمان میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس طرح کی افواہوں کے پیچھے لگ کر اپنی فوج کے بارے میں منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کی باتیں کر کے کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آخر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، طالوت جو کفار کا سربراہ تھا، سپہ سالار تھا، اور دوسری طرف اہل ایمان جو تھے جن کا سربراہ طالوت تھا، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے قالوا لا تقتلنا اليوم بجالوت وجنوده۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو لوگ ایمان میں کمزور تھے وہ کہنے لگے آج ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں، جبکہ ایمان والے کیا کہنے لگے؟ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم پر بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتی، وہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ یعنی قرآن کے اس انداز سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان حالات میں مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے، بلکہ بددلی پھیلانے کی بجائے قوت اور طاقت کا مظاہرہ کریں اور فوج کے حوصلوں کو بلند کریں، اپنی قوم کے حوصلوں کو بلند کریں۔ صرف اسلحے کے زور پر لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ حوصلے، جرت کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ لہذا میدان جنگ میں اور جنگی حالات میں اس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر اپنی فوج کو، چوتھی بات، اپنی فوج کی مخالفت نہیں بلکہ اپنے تعاون کی یقین دہانی کروانی چاہیے، اپنے تعاون کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے پہلے اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ مشورہ کرو، میرے ساتھ مشورہ دو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مہاجرین کہنے لگے اللہ کے رسول جیسے آپ حکم دیں گے ہم تیار ہیں۔
آپ دوبارہ پھر پوچھتے ہیں، گویا کہ آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا جو مدینہ والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جب حکم دیں گے ہم آپ کے اشارے پر کفار کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں برکے جماعت تک جانا پڑے ہم جائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کریں گے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جا کر لڑائی کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم ایسا انداز اختیار نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پریشانی ختم ہو گئی، تو اپنی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کے ساتھ مکمل معاون اور مددگار ہونے کا عہد کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں اور پھر صحابہ اکرام کا انداز دیکھیں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ اکرام کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، دشمن سامنے ہے، اندر سے یہودیوں نے، بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کر کے مسلمانوں کے خلاف نکلے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مورال کو بلند کس طرح کرتے ہیں، ان کے حوصلوں کو بلند کس طرح کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار اور میرے مہاجروں کو معاف کر دے۔ صحابہ اکرام پھر جواب دیتے ہیں اپنے سپہ سالار کے ساتھ، اپنے سربراہ کے ساتھ کس انداز میں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جہاد کی بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے آپ کے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف لڑائی کرتے رہیں گے۔ یہ ہے رسول اللہ کے صحابہ کا انداز، اور آج ہمیں بھی یہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ہم دشمن کے خلاف اپنی حکومت اور اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اپنے اختلافات اپنی جگہ وہ رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، معاملات بگڑتے بھی ہیں، حل بھی ہوتے ہیں، لیکن جب دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں تو پھر یہ انداز ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے لیے، اور پھر جب آپ حق پر ہیں، آپ جب حق پر ہیں اور دشمن باطل پر ہے، آپ مسلمان ہیں اور وہ کفار ہیں، آپ کیا وجہ ہے کہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ایسی مایوسیاں پھیلائیں اور ایسا کردار ادا کریں؟ اور پانچویں چیز ہے جہاد کی تیاری کرنا، جہاد کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جہاد کی اپنی پوری تیاری کرو، اپنی طاقت جتنی رکھتے ہو اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ موجودہ دور میں اپنے میزائل، اپنے بم، اپنی توپیں، اپنے ٹینک، اپنی گنز تیار رکھو دشمن کے خلاف، اس کی بھرپور ٹریننگ حاصل کرو اور اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرو، ان پر روک ڈالو، ان کو پریشان کرو۔ یہ کام تمہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر، عام عوام کے اندر بھی جذبہ جہاد ہوتا تھا۔ میں نے سنا ہے، یہ بڑے بزرگ تو جانتے ہیں کہ ضیاء الحق کا جب دور تھا تو اس نے جو اسٹوڈنٹ کالجز میں داخل ہوتے تو ایڈمیشن لینے والوں کو ایف اے ایف ایس سی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو جہاد کی تربیت دی جاتی تھی اور ٹریننگ دی جاتی تھی ان کو، اور جب ٹریننگ کر کے آتا سرٹیفکیٹ ملتا اور پھر بورڈ کے امتحان میں اس کو 20 نمبر اضافی دیے جاتے جس نے ٹریننگ کی ہے۔ یہی تو ہماری نرسری ہے۔ آج کالجز میں جتنے طلباء ہیں، لاکھوں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، ان کو جہاد کی تیاری اور جہاد کی ٹریننگ دینی چاہیے۔ اگر ٹریننگ نہیں تو آپ کے پاس گن بھی پڑی ہوئی ہے، آپ کیا کریں گے؟ یہ اکاڑے میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ رات کو کوئی چور آئے، انہوں نے بھینسیں کھولی، جا رہے تھے اور
جو گھر والے تھے حویلی کے اندر، ان کو پتا چل گیا ڈیرے پہ، وہ اٹھے اور ان کے پاس گن بھی تھی، وہ گن چلا نہیں سکتے تھے۔ دشمنوں نے، وہ چوروں اور ڈاکوؤں نے دیکھا کہ یہ تو چلا ہی نہیں سکتے، واپس آئے، وہ گن بھی لے گئے اور پھر وہ مال بھی لے گئے۔ تو جب آپ کو ٹریننگ ہی نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہماری ترجیحات اور ہماری حکومتوں کی صورتحال کا آپ اندازہ کریں کہ یہ گزشتہ اسی ہفتے میں ہمارے جو گورنمنٹ کالجز ہیں ان کو ہدایات آئی ہیں کہ آپ اپنے کالجز کے اندر کمیٹیاں بنائیں۔ کون سی کمیٹیاں؟ میوزک سوسائٹی، کالجز کے اندر میوزک سوسائٹی، میوزک کے پھیلانے کا اہتمام کریں طلباء میں۔ اسی طرح ڈراموں کے لیے سوسائٹی بنائیں کہ آپ ڈرامے اسی طرح کلچر ڈے۔ او بدبختوں، بے شرموں، تمہیں حیا نہیں آتا کہ تم کالجز میں لوگوں کو تعلیم دیتے ہو، یہاں ان کو میوزک کے لیے بلاتے ہو۔ دینی اداروں کے علاوہ جو تعلیمی ادارے دنیاوی تعلیم دینے والے ہیں وہ تو تعلیم کے لیے آتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کو کالجز کے اندر میوزک سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے سوسائٹیاں بناؤ اور باقاعدہ طور پہ اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ کتنی بدقسمت قوم ہے یہ کہ جن کے حکمران ایسے بدبخت ہیں کہ ان کو حیا نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی شرم نہیں ان کے اندر کہ ہم تعلیمی اداروں کے اندر بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کلچر ڈے منایا گیا، نوجوان طالبات اور نوجوان طلباء جو ہیں وہ کلچر ڈے منا رہے تھے اور بے حیائی جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی تھی۔ غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان کو، اور آپ کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ باقی سب کچھ لکھ لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ پیغام تو دے سکتے ہیں کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے، یہ غلط کر رہی ہے، یا یہ پوسٹ نہیں لکھ سکتے؟ ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب قوم سوئی ہوتی ہے تو پھر وہ جو مرضی کر لیتے۔ چاہیے تو یہ کہ ان کو جہاد کی ٹریننگ دی جائے تاکہ کل کو فوج کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے ضرورت پڑے یہی نوجوان آپ کے دست و بازو بن سکیں، نہ کہ آپ ان کو میوزک سکھا کر، ان کو بے حیائی کی تربیت دے کر ان کے اندر سے اسلام کی روح ختم کر دیں، ان کے اندر سے غیرت ختم کر دیں، اور پھر یہ وہی معاشرہ بن جائے جس طرح غیر مسلموں کا معاشرہ۔ اور اگلی بات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں آپس میں اختلاف نہ کرو، وگرنہ جب اختلاف کرو گے کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ثابت قدمی اختیار کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپس کے اختلافات کو ختم کر دو۔ تو ان حالات میں آپس کے اختلافات ختم کر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہو کر، یکجان ہو کر دشمن کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح جو مشکوک افراد نظر آئیں اپنے معاشرے میں، وہ ہمیں اپنے اداروں کو اطلاع کرنی چاہیے تاکہ ایسے لوگ جو ہمارے ملک کے اندر انتشار پھیلانے والے ہیں ان کے برے کردار پر نظر رکھی جائے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بچوں اور عورتوں کو ایک قلعے میں بند کر دیا اور ان کی نگرانی پر مامور کر دیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اوپر سے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے ہتھیار باندھے ہوئے ہیں، اس نے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں اور وہ قلعے کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پریشان کن صورتحال تھی کہ اللہ کے رسول تو ادھر مصروف ہیں دشمنوں کے خلاف، مکہ والوں کے خلاف، کفار کے خلاف، تو یہاں یہ کہیں یہودی جاسوسی کر کے مسلمانوں کو نقصان نہ دے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں حسان اس کے سر پر کوئی چیز مارو اور اس کا خاتمہ کر دو۔ حضرت حسان کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھے، تو اللہ کے رسول کی پھوپھی جو حضرت صفیہ وہ آگے بڑھی اور ایک لکڑی بھاری اٹھائی اور ماری اس کے سر پہ، اس یہودی کو وہاں قتل کر دیا۔ باقی یہودی جو ہیں وہ پھر اس سے ہوشیار ہو گئے، کہنے لگے وہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہاں صرف عورتیں اور بچے ہیں، مسلمانوں کی فوج تو یہاں بھی موجود ہے قلعے کے اندر۔
تو اس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک عورت جو ہے اس نے غیرت کا اور جرأت کا اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اور اس سے اگلی بات ہے کہ فوج ہو، اسلحہ ہو، وسائل ہوں اور قوت ہو، ان پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر والا انداز نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے تمہاری حنین میں بھی مدد کی ہے، کئی اور مواقع پر بھی مدد کی ہے، لیکن جب تمہارے دل میں یہ بات آئی تھی نا کہ آج تو ہمارا 12,000 کا لشکر ہے، تو اس وقت تمہیں نقصان بھی پہنچا تھا۔ تکبر نہیں کرنا بلکہ اللہ پر بھروسہ، یہ ایٹم بم ہو یا باقی سارے کے سارے وسائل، جدید اسلحہ، اچھی سے اچھی فوج، اس سب کے بعد ایک اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ اور نومی چیز ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ ویسے عام حالات میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا دشمن کے کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدمی اختیار کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ان حالات میں۔ اور 10ویں چیز ہے اور آخری بات کہ اللہ سے دعائیں کرنا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں دعائیں کی اور دیگر مقامات پر جب مسلمانوں کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی اللہ کے رسول قنوت نازلہ کیا کرتے تھے، جو ہم جمعے میں کر رہے ہیں نا قنوت نازلہ، کبھی کبھی دوسری نمازوں میں بھی کرتے ہیں، جمعے میں کرتے ہیں قنوت نازلہ۔ یہ ہے مسلمانوں کے لیے دعا اور کفار کے خلاف بد دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہ کلمات تو بڑے آسان کلمات ہیں، ہر ایک کو آتے ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ ان کلمات کے ساتھ اپنے رب سے مدد طلب کر سکتا ہے۔ قنوت نازلہ کی جائے، دعائیں کی جائیں، اور یہ جو ایک مسلمان کا اور ایک مومن کا کردار جو آج کے خطبے میں ذکر کیا ہے شرعی رہنمائی کے طور پر، ان سے ہم اپنے کردار کو اسلامی کردار بنا کر ادا کریں گے، انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور پھر انشاءاللہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ غلبہ اور کامیابی پھر مسلمانوں کے حصے میں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اہل ایمان کی مدد فرمائے اور اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انڈیا اور دیگر کفار جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے شر سے ہمارے ملک کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے گھروں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کمزور کر دے، اور کفار کو اور اسی طرح اسرائیل کے یہودیوں کو اللہ نیست و نابود کر دے، اور فلسطین میں اور پوری دنیا میں اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔